السلام علیکم ڈے ریڈر اینڈ لسنرز. ہدا ماجد کے اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور پلیز ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں ابھی کے ابھی، تاکہ بعد میں پھر آپ لوگ بھول جاتے ہیں، پھر وہ لائک کرنا مس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ارتضیٰ خان سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس رضا خان کی حویلی میں داخل ہوا تھا. آ گیا میری جان کا ٹوٹا، میری جان زاویار خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ارتضیٰ خان کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا. لالا. ارتضیٰ خان مسکراتے ہوئے زاویار کے سینے سے علیحدہ ہوا. التمش اب میرے حلق سے اتریں گے یہ سالم دمبے، اب مزہ آئے گا فائرنگ کا. پہلے تو یہ مہندی پھیکی تھی. زاویار خانزادہ چیختے ہوئے آسمان میں فائرنگ کرنے لگا. ارتضیٰ خان اور باقی سب ہنس پڑے تھے. ارتضیٰ خان میں زاویار خان کی جان بستی تھی، یہ سب جانتے تھے. ارتضیٰ خان نے التمش خانزادہ سے بندوق پکڑتے ہوئے فائرنگ کرنا شروع کی. زاویار خانزادہ بھی تڑک تڑک فائرنگ کر رہا تھا. لان میں میوزک بھی اب زوروں شوروں سے چلنا شروع ہو گیا تھا. ادھر عورتوں کا کوئی کام نہیں تھا، صرف مرد حضرات تھے. نہ کوئی عورت آنے کا سوچ سکتی تھی. یہ شغل میلہ صبح تک چلنا تھا. داور رقص کا کوئی بندوبست نہیں. زاویار خانزادہ نے داور کو آنکھ ماری تھی. ہے میری جان، داور نے اونچی آواز میں کہکا لگایا. وہاں کھڑے سارے دوستوں کے بلند و بانگ کہہ کے گونجے تھے. لالا. ارتضیٰ خان نے چپتی نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھا. زاویار خانزادہ نے ارتضیٰ خان کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہکا لگایا. رقص دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ تیرے سامنے ان عورتوں کو کبھی غلطی سے بھی ٹچ نہیں کیا. یہ تو شغل میلہ ہے، ذرا جی بہل جاتا ہے. زاویار خانزادہ نے ارتضیٰ خان کی گردن میں پیچھے سے اپنا بازو حمائل کرتے اسے اپنے ساتھ لگایا. لالا، دیکھنے کا گناہ اتنا ہی ہوتا ہے کیا؟ کیا ضرورت تھی رقصاؤں کو بلانے کی؟ ارتضیٰ خان کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی. میں نے نہیں بلایا، اور خان نے بلایا ہے، داور خان نے بلایا ہے. تمہیں نہیں پسند تو میں نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، بلکہ ابھی چلا جاؤں گا یہاں سے. زاویار خانزادہ کی بات پر ارتضیٰ خان ہنس پڑا تھا. لالا، میری ہر بات پر آپ مانتے ہیں، مگر اپنے جابرانہ فیصلوں سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ ارتضیٰ خان نے سنجیدگی سے دیکھتے سوال داغا. تمہارے نزدیک یہ جابرانہ فیصلے ہیں، میرے نزدیک ان سانپوں کا سر کچلنا ہے جو ہمارے آگے سر اٹھاتے ہیں. ان کے ڈسنے سے پہلے ہی ان کو مار دیتا ہوں. کیا غلط ہے اس میں؟ جو غلطی کرتا ہے اسے سزا نہ دوں تو وہ بار بار غلطیاں کریں گے، اور ان لوگوں کی یہ غلطیاں زاویار خانزادہ کو کمزور کرتی ہیں. میں کمزور نہیں ہونا چاہتا. میں کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی. جو گناہ کرتا ہے اسے میں معاف نہیں کرتا. زاویار خانزادہ کی سرشت میں معافی اور رحم شامل نہیں. زاویار کرخت لہجے میں بولتے ارتضیٰ خان کو دیکھ رہا تھا، جو روز کی طرح زاویار خانزادہ کی کسی بات پر متفق نہیں ہو رہا تھا. مجھے اتنا بتاؤ، کوئی ہمیں نقصان پہنچانے میں خاموش رہوں؟ زاویار خانزادہ بھیڑوں کے چھتے جیسا ہے جو کسی کو کچھ نہیں کہتا، اپنی جگہ پر جھٹا اپنا کام کرتا رہتا ہے، مگر غلطی سے بھی کوئی اس چھتے کو ہاتھ لگا دے تو بھیڑوں کا چھتا نہیں چھوڑتا جس نے اسے ہاتھ لگانے کی غلطی کی ہو. شروعات ہمیشہ سامنے والا کرتا ہے، مگر اسے ختم زاویار خانزادہ کرتا ہے. اب اختتام سانسیں کھینچ کر کرنا ہو یا ان پیروں پر گر کر وہ اپنے تلوے چٹوانا ہو، یہ سامنے والے کے گناہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زاویار خانزادہ سے گناہ کی کتنی سخت سزا دیتا ہے. زاویار خانزادہ نے ہکار بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیری تھی. اس کے لہجے میں غرور تنتنا تھا، چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی. ارتضیٰ خان زاویار کی باتوں پر لب کھینچے رخ پھیر گیا تھا. التمش. زاویار خانزادہ نے ارتضیٰ کی چوڑی پشت کو دیکھتے التمش کو اونچی آواز میں پکارا. جی خان. وہ تیزی سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھا. چلو ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے. زاویار خانزادہ ارتضیٰ خان کی پشت کو دیکھتے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا چلا گیا تھا. جی خان، جیسے آپ کہیں. التمش خانزادہ سنجیدگی سے بولتے زاویار خانزادہ کے پیچھے بڑھ گیا تھا. ارتضیٰ خان اپنی پسٹل پکڑے اپنی دوستوں کے ساتھ سنجیدگی سے کھڑا تھا. فائرنگ کرنے کا اسے کوئی شوق نہ تھا. زاویار خانزادہ کے جانے کے بعد اس کا موڈ کافی خراب تھا. وہ کھانا کھائے بغیر ہی چلا گیا تھا. ایک طرف اب رقصاؤں کا رقص چل رہا تھا. سب مرد حضرات ان رقصاؤں کے گرد جمکٹا بنائے رکھے تھے.
ارتضیٰ خان نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، وہ جانتا تھا زاویار خانزادہ کو اب وہ کل تک کچھ نہیں کھائے گا۔ اس کے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا، وہ بھی تو ایسا ہی تھا، جب تک وہ کھانا نہ کھا لیتا وہ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے کھڑا تھا، ارتضیٰ خان کے وجود میں غصے کے شعلے دہک رہے تھے، ایک غصہ تھا جس پر وہ قابو نہ رکھ سکا تھا، مگر اس غصے میں وہ اپنا نقصان کرتا تھا، کسی دوسرے کا نہ کرتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے درمیان کھڑا تھا کہ اذان ملک کو لان میں انٹر ہوتے دیکھتے وہ چونکا۔ ارتضیٰ خان کی رنگت پہلے سے زیادہ سرخ ہوئی تھی اور اذان ملک انٹرمیڈیٹ تک ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے تھے، اب آرمی کالج میں بھی اکٹھے تھے، مگر دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ کتنی بار ریسنگ میں ایک دوسرے کی گاڑیوں کا حشر بگاڑ چکے تھے۔ ارتضیٰ خان دہکتی نگاہوں سے اذان ملک کو دیکھ رہا تھا، جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس، پسٹل ہاتھ میں پکڑے، ساتھ داور خان اور چھوٹے بھائی الماس خان کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ اپنے اوپر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے اذان ملک کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی تھی۔ ارتضیٰ خان کو دیکھتے اذان ملک کی آنکھوں میں چنگاریاں سے پھوٹی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو اب خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اذان ملک نے ارتضیٰ خان کو دیکھتے انگلی اوپر اٹھاتے نازیبا اشارے کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے پسٹل سے آسمان میں فائر کیا۔ ارتضیٰ خان کی رنگت پہلے سے زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ اذان ملک ارتضیٰ خان کی رنگت دیکھتے ہنستے ہوئے ہوائی فائرنگ کرنے لگا تھا۔ ارتضیٰ خان لب بھینچے ہوئے تیزی سے حویلی کے پچھلے لان کی طرف بڑھا۔ الماس خان ارتضیٰ کو اتنے غصے میں دیکھ کر حیران ہوتے اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ ارتضیٰ خان الماس خان کو اپنے پیچھے آتے دیکھتے غصے سے پچھلے لان میں بنی سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھتا، حویلی کی چھت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ارتضیٰ؟ الماس اس کے پیچھے آتا چیخا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، جاؤ تم باتیں کرو میرے دشمن سے، اسے گلے سے لگاؤ۔ ارتضیٰ خان غصے سے جواباً گرجا تھا۔ دشمن؟ کون دشمن؟ الماس حیران ہوا تھا۔ اب وہ دونوں حویلی کی سب سے اونچی چھت پر تھے۔ ارد گرد پہاڑوں پر گھروں کی چمکتی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ستمبر اینڈ ہونے والا تھا، سردی کا آغاز شروع ہو چکا تھا، راتیں کافی ٹھنڈی تھی۔ اس وقت اتنی اونچائی پر وہ کھڑے تھے، ٹھنڈی ہواؤں کے دونوں کے چہرے سرخ ہو چکے تھے۔ اذان ملک سب سے بڑا دشمن ہے میرا۔ ارتضیٰ خان چھت کی ریلنگ پر اپنے دونوں بازو ٹکائے نیچے لان میں کھڑے اذان ملک کو گھورتے بولا۔ اذان ملک الماس خان حیرانگی سے بولتا ارتضیٰ خان کے ساتھ کھڑے ریلنگ پر اپنے دونوں بازو جما گیا تھا۔ اب دونوں اذان ملک پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے، جو ہنستے ہوئے ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ ہاں اذان ملک، جی کر رہا ہے اپنی پسٹل کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں۔ ارتضیٰ خان نے اپنی پسٹل اذان ملک پر غصے سے تانی تو اتار دو، روکا کس نے ہے؟ الماس خان نے ارتضیٰ خان کو آنکھ ماری۔ مشکل تو یہی ہے، ارتضیٰ خان سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ ارتضیٰ خان نے اذان ملک کو خوخار نگاہوں سے دیکھتے جواباً کہا تھا۔ ارتضیٰ خان کچھ نہیں کر سکتا، وہ جان لینا تو دور کی بات کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا تھا۔ الماس خان ارتضیٰ خان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلا گیا۔ ارتضیٰ خان نے جبڑے بھینچے اذان ملک کو غصے سے سلگتی نگاہوں سے دیکھتے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے یکے بعد دیگر کئی ہوائی فائر کیے۔ وہ اپنی نگاہیں اذان ملک پر جمائے ہوئے تھا، ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے وہ مسلسل فائر کر رہا تھا۔ یکدم اذان ملک اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے زمین پر گر چکا تھا۔ لان میں زوردار میوزک اور رقصاؤں کا رقص چل رہا تھا۔ اذان ملک کو زمین پر خون میں لت پت دیکھتے ارتضیٰ خان بدحواس ہوتے بے یقین ہوا۔ اس وقت ایک وہی فائر کر رہا تھا، اس کی گولی اذان ملک کو لگ چکی تھی۔ ارتضیٰ، یہ کیا کیا تو نے؟ الماس خان گرجا تھا۔ میں نے نہیں کیا، میں نے اسے نہیں مارا۔ ارتضیٰ خان بدحواس ہوتے بولا۔ تو نے نہیں کیا، تیرے ہاتھوں میں پسٹل تھی، تو اسے مارنا چاہتا تھا، ہمارا مہمان تھا وہ۔ الماس چیختے ہوئے نیچے کی طرف بھاگا۔ ارتضیٰ شاکنگ ہوئے سٹل وہاں پر کھڑے پتھرائی نگاہوں سے اذان ملک کو زمین پر خون میں لت پت پڑا دیکھ رہا تھا۔ عائش گلاس ونڈو سے اذان ملک کو گولی لگتا دیکھ چکی تھی، وہ بھاگتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ عائش، تم اس حلیے میں باہر کہاں جا رہا ہے؟ خائستہ نے داخلی دروازے کے پاس اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یو گائز آر بلڈی کریپی، وہ حلق کے بل چیخے تھی۔ خائستہ کو دھکا دیتے وہ داخلی دروازہ کھولتے باہر تیزی سے بھاگی۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے بڑے سے لان میں داخل ہوئی۔ ہٹو یہاں سے، وہ چیختے ہوئے مردوں کو ہاتھوں سے دھکیلتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہاں کھڑے بہت سے مرد حیران ہوتے پیچھے کو ہوئے تھے۔ داور خان اپنی مہمان عورت کو وہاں دیکھتے لب بھینچ گیا تھا۔
داور خان کے اشارے سے میوزک بند ہو چکا تھا۔ رقصائیں رقص کرتے رک چکی تھی۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کے گرین کلر کی ہیوی کامدار فراک میں ملبوس تھی، جس میں اس کے خوبصورت جسم کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا۔ بہت سے مرد اسے رقصاں سمجھے تھے کیونکہ وہاں کی عورت مر سکتی تھی، اتنے مردوں کے درمیان نہیں آ سکتی تھی۔ وہ بھی اس حلیے میں یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مرد اتنی خوبصورت رقصہ کو دیکھتے حیران تھے۔ کچھ مرد بےتاب ہو کر اس کی طرف بڑھے۔ رک جاؤ، مہمان ہے ہماری! داور خان پسٹل سے ہوا میں فائر کرتے چیخا۔ آگے بڑھتے مرد جلدی سے پیچھے ہوئے۔ آج سب کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بھاگتے ہوئے اذان ملک کی طرف بڑھی۔ مصطفیٰ ملک اور رضا خان عائش کو ادھر دیکھتے پریشان ہوئے تھے۔ مصطفیٰ، تمہارا بیٹی ادھر مردوں کے بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ رضا خان ناگواری سے بولا تھا۔ مصطفیٰ پریشانی سے عائش کی طرف بڑھا۔ پاپا، اذان کو گولی لگی ہے۔ عائش مصطفیٰ ملک کی طرف سے بڑھتے گہرے سانس لیتے روتے ہوئے چیخی تھی۔ کیا؟ مصطفیٰ ملک کے ہاتھوں سے ڈرنک کا گلاس چھوٹا تھا۔ عائش روتے ہوئے باقی مردوں کو ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے لگی۔ وہ ان مردوں کے جتے کو چیرتی ہوئی اذان کی طرف بڑھ رہی تھی، جو لان میں خون میں لت پت پڑا تھا۔ کسی کو خبر ہی نہ تھی۔ وہ چمکٹا چیرتے ہوئے روتے ہوئے تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ رضا خان، مصطفیٰ ملک، داور خان بھی تیزی سے اذان ملک کی طرف بڑھے۔ اذان! عائش دل پر ہاتھ رکھتے چیخی تھی۔ اس کا خون لان کو سرخ کر چکا تھا۔ مصطفیٰ ملک اذان کو خون میں لت پت دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑائے تھے۔ رضا خان جلدی سے انہیں تھام گیا تھا۔ اذان! عائش زمین پر بیٹھتے اذان ملک کا سر اپنی گود میں رکھتے روتے ہوئے چیخی تھی۔ آنکھیں کھولو! اذان! وہ اس کا گال تپتپاتے ہنسیانی چیخ رہی تھی۔ ایمبولنس کو فون کرو! داور خان نے اذان ملک کی طرف بیٹھتے ہوئے اذان ملک کی دھڑکنیں چیک کرتے چیختے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ خان بھاگتے ہوئے نیچے آیا۔ پسٹل ابھی تک اس کے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ وہ بترائی کیفیت میں اذان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے نہیں مارا اسے! میں نے نہیں مارا! میں مارنا نہیں چاہتا تھا اسے! میں نے ہوائی فائرنگ کی تھی! ارتضیٰ خان بدحواس ہوتے پسٹل زمین پر پھینکتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے چیخا تھا۔ عائش نے روتے ہوئے ارتضیٰ خان کو دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اٹھتے ہوئے ارتضیٰ خان کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ You killed my brother! You bloody rascal خان! وہ ارتضیٰ خان کا گریبان پکڑے چیخی تھی۔ یہ دیکھتے رضا خان اور داور خان پریشان ہوئے تھے۔ وہ زاویار خانزادہ کے بھائی کو سب کے سامنے تھپڑ مار چکی تھی۔ ارتضیٰ خان نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ کیسے کر سکتے ہو تم؟ عائش ملک نے ارتضیٰ خان کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے چیختے ہوئے پوچھا۔ داور، اس کو اندر لے جاؤ! رضا خان یہ دیکھتے غصے سے بولے تھے۔ کہاں؟ ان کے ہاں عورتیں اس طرح کے لباس میں سب کے سامنے اس طرح کا تماشا کرتی تھی۔ وہ زاویار کے بھائی پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ رضا خان پریشان ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کی پاور سے واقف تھا وہ۔ مرتضیٰ ملک خان بدحواس سے اذان ملک کے پاس بیٹھا، اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھا۔ جو جوان بیٹا خون میں لت پت بے سدھ پڑا تھا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ میں اس درندے کی جان لے کر رہوں گی۔ عائش زمین سے پسٹل اٹھائے ارتضیٰ خان پر تان چکی تھی۔ اس کو روکو! زاویار خانزادہ کا بھائی ہے یہ۔ اسے کچھ ہو گیا زاویار آگ لگا دے گا تمہارا حویلی کو۔ رضا خان! بہت سی آوازیں گونجی تھی۔ مرد حضرات حیرانگی سے اتنی نڈر عورت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جس طرح کے حلیے میں کھڑی تھی یہ بھی حیران کن تھا۔ اوپر سے وہ بلا کی خوبصورتی، سامنے کھڑا انسان اس ظالم زاویار خانزادہ کا بھائی ہے۔ یہ سنتے عائش پاگل ہوئی تھی۔ تم اپنے بھائی جیسے ہی ہو، سنا تھا؟ بالکل ٹھیک سنا تھا۔ وہ جابر ظالم بغیرت ہے۔ بغیرت بھی وہی ہو، ظالم جابر بغیرت! وہ حلق کے بل چیختے ہوئے ارتضیٰ کے سینے سے اپنی پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گئی تھی۔ جان سے مار ڈالوں گی تمہیں میں! عائش ملک نے چیختے ہوئے پسٹل کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ ارتضیٰ خان سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ حرکت بھی نہیں کر رہا تھا تب۔ داور خان عائش سے پسٹل چھینتے ہوئے عائش کی کلائی پکڑے اندر کی جانب بڑھا۔ چھوڑ! مجھے نہیں چھوڑوں گی! ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خانزادوں کو، اس ذلیل زاویار خانزادہ کے ذلیل بھائی کو! میرے اذان کو مار دیا! وہ چیختے ہوئے داور خان کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے خلاف پہلی بار کسی نے یوں آواز اٹھائی تھی۔ اسے یوں گالیاں دی جا رہی تھی۔ اس کے علاقے میں ایک عورت اسے ہی گالیاں دے رہی تھی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ اس کی ویڈیو بنتی زاویار خانزادہ تک پہنچ بھی چکی تھی۔ اذان کو گاڑی میں ڈالو! پتہ نہیں ایمبولنس کب آئے گی۔ رضا خان! مصطفیٰ
ملک کی بھیگی آواز پر رضا خان نے اپنے گاد کو اشارہ کیا۔ اذان ملک کی سانسیں ابھی تک چل رہی تھیں۔ پاسٹ حاکم خان کی بڑی سی گاڑی اس کے بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ 1 مہینہ بعد رقیہ خانم اور حیدر خان سے ملنے گیا تھا۔ 2 دن بمشکل ادھر گزارے تھے۔ وہ پھر سے اپنے بنگلے میں موجود تھا جہاں اس کی محبت اس کی زندگی رہتی تھی۔ اس کی سانسوں کا درد و مدار ہی رائنا خان کے گرد گھومتا تھا۔ حاکم خان اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ سیاہ شال کندھوں پر ڈالی اس کی وجہ بلند قامت بار اور پرسنالٹی پر 4 چاند لگائے ہوئے تھی۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنی بھاری قدموں کی دھمک لیے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ رائنا خان واش روم سے نکلی تھی۔ حاکم خان کو دیکھتے اس کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کی طرف لے گئی تھی۔ حاکم خان کی زرق نگاہوں نے اس کی رنگت زرد ہوتے اور ہاتھ کو پیچھے لے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس وقت ریڈ کلر کی شارٹ سی فراک میں ملبوس تھی جس کے نیچے ریڈ ٹائٹس پہن رکھی تھی۔ سنہرے سلکی بال کھلے ہوئے تھے۔ یہ سارے ڈریسز حاکم خان خود اس کے لیے لایا تھا۔ حاکم خان کی گہری نگاہوں نے اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ رائنا خان حاکم خان کو دیکھتے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اسے یوں پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھتے حاکم خان کے گلے میں گلتی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آنے پر یوں ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک بیڈ پر اس کے اتنے قریب ہوتے اسے صدیوں کے فاصلے پر ہوتی تھی۔ حاکم خان اپنے جواں جذبوں کے تقاضوں سے مجبور ہوتے اس کے قریب جاتا تو وہ برف کے سل بنی رہتی تھی۔ رات بھر اسے اپنی قربت میں رکھتے اپنے سلگتے لبوں سے گرمائش پہنچانے کی وہ اپنی پوری صحیح کرتا تھا، مگر وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں موندے رہتی تھی۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ وہ حاکم خان کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ حاکم خان اس کے نازک وجود کو اپنے سینے میں بھینچے آنکھیں موند کیا۔ عشق ہو تم میرا رائنا، میری چلتی سانسوں کی ضمانت۔ اب تو صرف میری سانسوں کو صرف تمہاری خوشبو بھاتی ہے۔ تمہاری قربت، تمہارا یہ خوبصورت بدن اس حاکم خان کو زیر کر چکا ہے۔ سکون ہو تم میرا عشق، میری خماری۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے گمبھیر آواز میں بولتے اس کا چہرہ نرمی سے تھامے اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسیں چرا گیا تھا۔ رائنا خان اپنے دونوں ہاتھ ابھی تک کمر پر باندھے ہوئے تھی۔ حاکم خان اس کا چہرہ تھامے اس کی سانسوں کو گھورتے اسی لمحے اس کی سانسوں کو آزاد کر گیا تھا، مگر وہ ابھی تک اس کا چہرہ تھامے ہوئے تھا۔ حاکم خان کی سرد سرخ آنکھیں رائنا کی ہیزل گرے آنکھوں میں گڑی تھی۔ حاکم خان کی آنکھوں میں سرخی کی رمق دیکھتے رائنا خان گھبراتے ہوئے اپنی نگاہ چکا گئی۔ حاکم خان نے ایک ہاتھ سے اس کے نازک کمر کو بے دردی سے مٹھی میں بھرا۔ رائنا خان کے لبوں سے سسکاری بلند ہوئی تھی، مگر وہ سختی سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھی۔ حاکم خان اسے خون آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی کمر پر بندھے ہاتھ کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ سختی سے دباتے اس کی بند مٹھی کو جکڑے اپنے سامنے کر گیا۔ رائنا خان نے گہرا سانس لیتے حاکم خان کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ حاکم خان نے اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے اس کی بند مٹھی والی کلائی بے دردی سے مروڑی تو رائنا سسکاری بھرتے اپنی مٹھی کھول چکی تھی۔ رائنا خان کی آنکھوں کا گلابی پن گہرا ہوا تھا، لبوں پر سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ وہ بنا خوف و خطرات حاکم خان کو دیکھ رہی تھی۔ حاکم خان سگریٹ کا ٹکڑا اس کی ہتھیلی سے اٹھائے اسے خون اشام نگاہوں سے دیکھتے اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ آنکھیں نیچے کرو ورنہ میرا ہاتھ تمہارے جبڑے پر نہیں تمہاری گردن کو دبوچ ڈالے گا۔ حاکم خان اسے دیکھتے غرایا تھا۔ رائنا خان کی آنکھوں میں نفرت اور بغاوت دیکھتے وہ پاگل ہوا تھا۔ آنکھیں نیچے کرو۔ حاکم خان اس کا جبڑے پر اپنی گرفت سخت کرتے دھاڑا۔ رائنا خان درد سے کراتے آنکھیں جھکا گئی۔ کیوں پیا؟ کیوں ہاتھ لگایا اس کو؟ اور کب سے کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ حاکم خان نے اس کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھتے جبڑے بھینچتے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ بولو، جواب دو ورنہ آج میرا وہ جبر دیکھو گی جو آج تک میں نے تمہیں دکھایا نہیں۔ حاکم خان پھر سے پاگل ہوتا اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ وہ اسموکنگ کر رہی تھی، وہ غصے سے دہکتے پاگل ہو رہا تھا۔ آج ہی کی ہے پہلی مرتبہ۔ رائنا خان اپنی گردن حاکم خان سے چھڑوانے کی ناکام صحیح کرتے بمشکل سانس لیتے بولی۔ کیوں؟ حاکم خان نے دھاڑتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ وہ غم غلط کرنے کے لیے جو آپ توسط میں اپنے بابا لالا اپنی اشال کو دے چکی ہوں۔
اگر آپ یہ سگریٹ پی سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں حاکم خان؟ رائنا خان اپنا ہاتھ چھڑواتے ہنسیانی ہوتے ٹوٹے لفظوں میں دبی آواز میں چیخی تھی، جو میں کروں گا وہ کرو گی، میرے مقابل آؤ گی؟ وہ اس کی گردن چھوڑتے اسے بیڈ پر بے دردی سے پٹک گیا۔ رائنا خان اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ حاکم خان نے سائڈ ڈرار کھولتے اپنے سگریٹ کے تمام پیکٹ نکالتے ہوئے انہیں ڈسٹ بن کی نظر کیا۔ رائنا خان سیدھے ہوتے حاکم خان کو دیکھ رہی تھی، جو ڈرار سے مختلف اخبارات نکالتے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک رہا تھا۔ حاکم خان نے لائٹر سے شعلے دکھلاتے ان اخبارات کو آگ لگاتے ڈسٹ بن میں پھینکا۔ ڈسٹ بن میں جلتی آگ کو دیکھتے رائنا خان پیچھے کو ہوتے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی، آئندہ تم نے کچھ بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہارے وجود کو بھی آگ لگا دوں گا، یاد رکھنا تم۔ حاکم خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد کراؤن پر ہاتھ رکھتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے غصے میں گراتے ہوئے دھمکی دی تھی، لگا دے حاکم خان، مجھے خدا کا واسطہ ہے، ورنہ میں جس آگ میں چل رہی ہوں آپ کو بھی چلا دوں گی۔ وہ حاکم خان کا گریبان جکڑتے اس کی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرے گلابی ہوتی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ کیا کرو گی؟ کیسے جلاؤ گی مجھے؟ وہ سرد لہجے میں گراتے ہوئے اس کے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا تھا۔ سوچ سمجھ کر بکواس کرنا، اگر تمہارے لبوں نے اس اون کا نام لیا، خدا کی قسم آج تمہارا وہ حال کروں گا، تم ترس کھاؤ گی خود پر۔ حاکم خان کی گراہٹ میں آج دیتی چبھن تھی۔ وہ اسے تڑپانے کے لیے اسے 1 مہینے میں کتنی بار اون کا نام لے چکی تھی، جسے وہ اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے بہت مشکل سے برداشت کرتا آ رہا تھا۔ جانتا تھا وہ محبت اس سے کرتی ہے، اون اس کی زندگی میں کبھی نہیں تھا، مگر رائنا خان کے لیے اس کی پوزیسو نیچر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ گھنٹوں جلتے اس کی باتوں کو سوچتے خود کو تکلیف دیتا رہا، مگر اب بہت ہو گیا تھا۔ اس کی مردانہ انا غیرت جوش مارتے مقابل کی جان لینا چاہ رہی تھی۔ طلاق دے دے مجھے حاکم خان، میرے بابا دادا جان کے پاس واپس جانے دے۔ رائنا خان روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ رائنا کے مطالبے پر حاکم خان کی سانسوں میں تندور دہکا تھا۔ وہ اس کے بالوں پر اپنی گرفت سخت کرتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بابا لالا اب تمہیں نہیں اپنائیں گے، پھر کہاں جاؤ گی؟ تمہیں سڑکوں کی زینت بنانے کے لیے تمہیں طلاق دے دوں؟ حاکم خان نے ضبط سے سوال کیا۔ کیوں نہیں اپنائیں گے؟ آپ نے کہا تھا نکاح پاک رشتہ ہوتا ہے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے، ہمیں اپنا لیں گے، اب کیوں نہیں اپنائیں گے؟ رائنا حاکم خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے سسک پڑی تھی۔ رائنا، تمہیں تمہارے بابا لالا اپنائیں یا پھر نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ تم صرف میری ہو تم۔ ہاں، صرف حاکم خان زادہ کی۔ میں تمہیں موت کی نیند سلا سکتا ہوں، مگر تمہارے مرنے کے بعد بھی تم پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنے دے سکتا۔ تمہیں آزاد کروں گا، یہ بھول جاؤ تم۔ حاکم خان ایک ایک لفظ پر زور دیتے گھبرایا تھا۔ میں نہیں رہوں گی یہاں حاکم خان، میں جاؤں گی اپنے لالا بابا کے پاس۔ مجھے قید کر کے رکھا ہے نا یہاں، کھلے آسمان کے نیچے جانے کی بھی مجھے اجازت نہیں۔ 24 گھنٹے آپ کی ہائر کردہ گارڈز میرے ساتھ ہوتی ہیں، میں بھاگ کر دکھاؤں گی آپ کو۔ رائنا حاکم خان کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے چیخی تھی۔ گولی مارنے کا حکم دیا ہے میں نے انہیں، تمہارا ایک قدم آسمان کے نیچے پڑے گا، تمہارا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ دکھانا بھاگ کر اب تم مجھے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے قدم رکھتی ہو تم اس 4 دیواری کے باہر۔ وہ حلق کے بل چیختے اس کے بال چھوڑتے اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ بھاگوں گی، ہر حال میں بھاگوں گی۔ بابا لالا نے نہ اپنایا تو اون خانزادہ کے پاس جاؤں گی، آپ سے بدلہ لینے کے لیے وہ مجھے ضرور اپنائے گا۔ جس طرح اس کی عزت اچھلی، اب آپ کی بھی اچھلے گی جب حاکم خان کی بیوی اس کے پاس ہوگی۔ رائنا اوندھے منہ گرتی پاگلوں کی طرح روئی تھی۔ حاکم خان اس کے لبوں سے اون خانزادہ کا نام سنتے پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھتے اس کے فراق کو نیچے سے چاک کرتے اس پر مکمل حاوی ہوتا اسے جکڑ گیا تھا۔ رائنا خان اس کی گرفت میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ سختی سے جماتے، اس کی پچھلی گردن پر جھکے اپنا وحشی پن دکھاتے، اسے مکمل بے بس کرتے، اسے اپنی گردن پر جھکتے اپنا وحشی پن دکھاتے، اسے مکمل بے بس کرتے، اسے اپنے قابو کر چکا تھا۔ رائنا خان اب دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ اس پر اپنا جنون اتار رہا تھا۔ رائنا خان کو سیدھا کرتے وہ اس کے لبوں کو اپنی جنون خیزی سے مسل گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کا سزا دیتے پیچھے ہوا تھا۔ رائنا خان رخ پلٹے برہنہ وجود پر کمبل لپیٹ گئی۔ حاکم خان سگریٹ کی گہری کش لیتا اپنی سرخ آنکھیں اپنے پہلو میں لیٹی رائنا خان کی برہنہ کمر پر گاڑے ہوئے تھا۔
رانا خان نے اٹھتے ہوئے اپنی فراک نیچے سے اٹھا کر پہننا چاہی تھی، وہ اسے بازو سے جکڑے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ یہیں پر رہو گے تم ایسے ہی؟ حاکم خان غصے سے دھاڑا تھا۔ رانا خان خاموشی سے لیتے رخ موڑے، خود پر اچھی طرح کمبل لپیٹ گئی تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسے ایسے ہی محسور کیے ہوئے تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اٹھتے ہوئے اپنے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ حاکم خان اسے ایسے ہی بے دردی سے بیڈ پر پٹک دیتا تھا۔ چاہ کر بھی حاکم خان کے اندر اس نازک وجود کے لیے غصہ آگ کم نہیں ہو رہا تھا۔ حاکم خان نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں موندے سگریٹ لبوں میں دبایا۔ اس نے کبھی اتنا سگریٹ نہیں پیا تھا، مگر جب سے عشق کا زخم کھایا تھا وہ چین اسموکر بن گیا تھا۔ نہیں برداشت کر سکتا تھا وہ اپنی عورت کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام، اپنی رائنا کے لبوں سے اس اون کا نام بھی۔ وہ بار بار اس کے پاس جانے کے ذکر کرتے، اس کی غیرت کو للکارتے اسے تڑپا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ چاہ کر اس عورت کی جان نہ لے سکتا تھا، بہت زیادہ عشق کرتا تھا۔ یہی عشق اس کے لبوں سے کسی مرد کا نام نہیں سننے دیتا تھا۔ اگر اس کے بابا لالا اشال زندہ ہوتے، وہ ہر ممکن کوشش کرتے رانا خان کو ان سب سے ملواتا۔ اب وہ کیسے ان سے ملوا سکتا تھا یا اسے حویلی جانے دے سکتا تھا؟ وہ اگر سچ جان جاتی تو شاید اگلا سانس بھی نہ لے پاتی۔ حاکم خان نے اپنے بال پٹھیوں میں بے دردی سے جکڑے تھے، دل کر رہا تھا خود کی جان لے لے۔ اس 1 مہینے میں رانا خان اسے اس موڑ پر لے آئی تھی کہ وہ خود کو شاید گولی مار دیتا، مگر رانا خان کا وہ مجھے اس بے درد دنیا کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ باہر کی دنیا اسے بھنبوڑ کر رکھ دیتی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس اون یا کسی مرد کے پاس جائے یہ بھی گوارا نہ تھا۔ اب اس کے زندہ اور مردہ وجود پر صرف اس کا حق تھا، صرف حاکم خان کا۔ وہ گہرے سانس لیتا، اس کے وجود سے کمبل اتارتے ہوئے اس پر جھکا۔ رائنا حاکم خان کو متورم گلابی آنکھوں سے دیکھتے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکے، بہت نرمی سے اس کے متورم آنکھوں پر باری باری لب رکھتے، اس کے ہونٹوں کے زخم پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مار ڈالو مجھے، یہ لو پکڑو پسٹل، اس کی گولیاں میرے سینے میں اتار دو رائنا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے پسٹل اٹھاتے اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ رائنا نے پسٹل حاکم خان کو پکڑے ہاتھ میں پکڑے حاکم خان کو دیکھا۔ چیمبر چڑھا ہے، صرف ٹریگر دباؤ گی تو میں اگلا سانس نہیں لے سکوں گا، مگر یہ مت کرو میرے ساتھ، اس اون کا نام مت لیا کرو۔ تمہارے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سنتے موت سے زیادہ تکلیف ہے میرے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کے ٹریگر پر انگلی رکھے اس کی انگلی کا دباؤ بڑھانے لگا۔ رائنا خان کی آنکھوں میں یہ دیکھتے خوف لہرایا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو سختی سے جکڑے پسٹل کی نوک اپنے دل کے مقام پر رکھے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ رائنا خان نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کر گیا تھا۔ مارو رائنا، ورنہ کسی دن اس اون کا نام تمہارے لبوں سے سن کر یہ گولیاں تمہارے سینے پر چلا دوں گا۔ وہ کرب آمیز لہجے میں گررایا تھا۔ رائنا خان روتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ حاکم خان نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے پسٹل کے سامنے دیوار پر کئی فائر کیے۔ رائنا خان گولیوں کی گرج پر لرزتے ہوئے چیختے ہوئے حاکم خان کے سینے میں سمائی تھی۔ حاکم خان آنکھیں میچے اسے خود میں سما گیا تھا۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کرتے اس کے برہنہ کندھے کو اب نرمی سے چوم رہا تھا۔ رائنا خان اس کے سینے سے لپٹے ہوئے تھی۔ مجھے میرے بابا لالا اشال کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے آری کے پاس جانا ہے۔ لالا اشال روز مجھے خواب میں روتے ہوئے ملتے ہیں، 1 مرتبہ ملوا دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی ضد نہیں کروں گی۔ رائنا خان نے روتے ہوئے حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے التجا کی۔ حاکم خان نے اب لب کھینچتے اسے دیکھتے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ ملوائیں گے نا؟ رائنا نے حاکم خان کے سینڈو جکڑے سسکی لیتے پوچھا۔ حاکم خان نچاتے ہوئے بھی سر ہلا گیا تھا۔ رائنا خان بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ حاکم خان اس کے یوں لپٹنے پر بے یقین ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچتے، رخ پلٹے اس کے چہرے پر جھکے اس کے آنسوؤں کو اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ وہ دیوانہ وار اس کے ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوتے، اس کے بدن کے ہر حصے پر اپنی جنونی سوغاتوں کی مہر لگانے لگا۔ رائنا خان بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ مر کر بھی حاکم خان کو معاف نہیں کر سکتی تھی، جس نے اسے بدلے کی خاطر نکاح کیا تھا، جس کا بیٹا اور بیوی تھے۔ وہ بڑے دھڑلے سے 2 دن ان لوگوں کے پاس گزار کر آیا تھا، جس نے اس کے سچے معصوم عشق سے بے وفائی کی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ کیسے اس ظالم مرد کو معاف کر سکتی تھی؟ وہ چیخیں، وہ ذلت اسے سونے نہیں دیتی تھی، اسے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ تو مر چکی تھی۔
کب سے مر چکی تھی۔ اب اسے اپنے بابا دادا جان اشال کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی تھی۔ اب حاکم خان سے چھٹکارا ہر حال میں چاہیے تھا۔ اسے یقین تھا فارس خان کبیر خان اس کی فریاد ضرور سنیں گے۔ اسے ایک بار اس حویلی سے نکلنا تھا۔ فارس خان کی پاور بھی کم نہ تھی۔ اگر حاکم خان شیر تھا، اس کا لالا سوا شیر تھا۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے اپنے لالا کو بار بار یاد کر رہی تھی۔ حاکم خان دیوانوں کی طرح اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنی زبان سے گیلا کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیروں پر جھکا اپنے دہکتے لب رکھتے اسے باور کروا رہا تھا وہ اس کے عشق میں پاگل ہے۔ ایک بار پھر سے وہ اس پر جھکے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ کمرہ اس کے جنون بھری شدتوں سے لرز رہا تھا۔ وہ پاگل ہوتے رائنا خان کے ہاتھ اپنے کمرے سے لپیٹتے اسے دیوانہ وار چومتے، سرگوشیوں سے اپنی محبت کے یقین دلاتے جیسے گڑ گڑاتا رہا تھا۔ رائنا خان آنکھیں موندے اپنی سسکاریوں پر قابو پاتے۔ حاکم خان کا جنون خود بخود برداشت کر رہی تھی۔ درخزئی کو بلو جینز اور بلو شرٹ میں دیکھتے عنایا حیران ہوئی تھی۔ آج کتنے مہینوں بعد وہ اپنی شلوار قمیض کے علاوہ آج جینز شرٹ میں ملبوس نظر آیا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے اپنے پیروں میں شوز پہن رہا تھا۔ عنایا نے لاؤنج میں لگے وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت کہاں جا رہا تھا وہ حیران ہوئی تھی۔ درخزئی عنایا اسے پکارتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ شوز پہنتے کھڑا ہوتے اپنی طرف بڑھتی عنایا کو کلائی سے کھینچتے اپنی باہوں میں لیے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ عنایا اس کے شرٹ سے اٹھتی محصور کن خوشبو سے مدہوش ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لپٹے آنکھیں موند گئی تھی، اپنی دھڑکنوں کو درخزئی کے سینے کا حصہ بنتے محسوس کرتے عنایا گلاب کی طرح سرخ پڑتے اس کے ساتھ مزید شدت سے لپٹی تھی۔ اے مس امریکن، کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے خود سے دور کرتے ہنسا تھا۔ عنایا سرخ پڑتے اپنی حرکت پر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ میری جان، میری زندگی، میری سوین، تم ہر پل میرے ساتھ لپٹی رہو۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، مگر ابھی زیادہ قریب آئی تو غسل واجب کر دوں گی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ عنایا کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ کیا ہے نا وائفی، درخزئی خانزادہ تمہیں بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ تمہیں سوچتے ہی میں خود پر قابو کھو دیتا ہوں۔ قریب آتی ہو تو مت پوچھو کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنے قریب کرتے بے باک شرارت کر گیا۔ عنایا کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ گاؤن ویلوٹ کی نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ وہ اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولے بے باکی کی ہر حد پار کرتے اسے چھو رہا تھا۔ عنایا اس کی بے باکیوں پر حیران ہو رہی تھی۔ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے تھامے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے بہت نرمی سے اسے زمین پر بٹھاتے چلا گیا تھا۔ عنایا درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اب نرمی سے لاؤنج میں پچھلی نرم و گداز قالین پر لٹاتے اس پر جھکا تھا۔ درخزئی خانزادہ اس پر اپنا مکمل ویٹ ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اس کا وزن سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی حالت خراب ہوتے دیکھتے ہنسا تھا۔ پریکٹس کر لو جانے من، پوری رات میرا وزن سہنا ہے اب تمہیں۔ اس سرپھرے خانزادہ کو سنبھالنا ہے تمہیں۔ وہ اپنے گھٹنے سے اسے بے باکی سے چھوتے اس کے ایک نقش کو دیوانوں کی طرح چھو رہا تھا۔ اس کی پرتپش لمس کی بوچھاڑ پر عنایا کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ اس کے نقوش کو چومتے اپنی دہکتی سانسیں اس کے تپتے آرس کو چھوتے ہوئے گہرے سانس لیتا عنایا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ بھی گہرے سانس لیتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ دونوں کے لب ایک دوسرے کے لبوں سے ٹکراتے ایک دوسرے کو چھونے کے لیے بےتاب ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے بےتابی سے ایک دوسرے کے لبوں میں اپنے لب شدت سے پیوست کر گئے تھے۔ درخزئی دیوانوں کی طرح اس کے لبوں کو چومتے اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ وہ بھی درخزئی کی آستینوں کو مٹھیوں میں جکڑے درخزئی کے لبوں کو چوم رہی تھی۔ وہ دونوں اتنے مہینوں کا جنون اتار رہے تھے جیسے کتنے لمحے کتنا وقت گزر گیا تھا وہ نہیں جانتے تھے، مگر ایک دوسرے کی سانسیں وہ شد و مت سے کھینچ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر بعد درخزئی خانزادہ نے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ اس کی نازک بیوی کی سانسیں اب مدھم پڑ رہی تھیں، اس لیے درخزئی خانزادہ اسے آزاد کر گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کر رہے تھے۔ عنایا اس کے آستین کو جکڑے رو رہی تھی۔ وہ کتنے مہینوں بعد اس کے قریب آیا تھا۔ یہ دوسری ڈیپ کس تھی جو نکاح کے بعد اس نے کی تھی۔ اپنی زبان باہر نکالو مائی سوین، وہ بھیگی آواز میں بولا تھا۔ کیوں؟ عنایا نے ہچکی لی تھی۔ دیکھنا چاہتا ہوں یہ کتنی کالی ہے۔ کل کو تم نے مجھے بد دعا دو، مجھے یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ تمہاری بد دعا مجھے نہ لگ جائے، اسی لیے تمہارا دل کم سے کم دکھاؤں گا۔ عنایا اس کی بات پر روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ اس کے ادا کیے ہوئے یہی جملے یاد آئے تھے جب نکاح کے بعد اس نے یہ سب کہا تھا۔ عنایا نے روتے ہوئے اپنی زبان باہر نکالی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی زبان کو اپنے ہونٹوں سے جکڑتے پھر سے اس کی سانسوں کو گھونٹ کیا تھا۔
چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔